السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کہتے ہیں کہ ایک کبوتر نے ایک باغ میں ایک درخت پر آشیانہ اپنا بنایا ہوا تھا۔ پھر ایک دن اچانک کیا ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس کبوتر کے آشیانے کے اندر جو بچے تھے کبوتر کے، وہ بڑے پریشان تھے۔ انہوں نے اپنے کبوتر کو کیا کہانی سنائی، کیا واردات سنائی، جس کی وجہ سے کبوتر انہیں حوصلہ دیتے ہوئے بہت ہی اعلی مثال قائم کر گیا۔ یہ ساری معلومات اس ویڈیو کے اندر ہے، آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سنیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی سوچ بھی ضرور بدلے گی۔ معزز سامعین، کہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ دوسروں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو انسان دوسرے پر بھروسہ رکھتا ہے وہ ہمیشہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے، اسے اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہی واقعہ ہے اسی بارے میں کہ انسان دوسرے پر بھروسہ نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ ایک باغ کے اندر ایک کبوتر نے آشیانہ بنایا اور پھر اس کبوتر کے اندر اس نے انڈے دیے اور ان انڈوں میں سے بچے نکلے۔ وقت گزرتا گیا، وہ باغ بہت ہی اعلیٰ اور بہترین قسم کا باغ تھا۔ چنانچہ کبوتر اپنے بچے دینے کے بعد ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ بچے کے غذا کا بندوبست کرے۔ جب وہ کبوتر اپنے بچوں کے دانے پانی کا بندوبست کرنے گیا، واپس آیا تو آشیانے کے اندر جو کبوتر کے بچے بیٹھے تھے وہ بڑے ہی پریشان تھے۔ انہوں نے ایک کہانی سنائی۔ کہانی یہ تھی کہ ہمیں لگتا ہے شاید آج ہمارا آشیانہ ہمارا اجڑ جائے گا، ہمارا یہ گھر برباد ہو جائے گا، ہمیں یہ آثار معلوم ہوتے ہیں۔ کبوتر نے اپنے بچوں سے پوچھا، ایسی کون سی بات آپ نے سن لی ہے، ایسی کون سی کہانی اور ایسا کون سا واقعہ پیش آ گیا ہے جس کی بنا پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارا گھر اجڑنے والا ہے؟ تو ان بچوں نے کہا، اس باغ کا مالک آیا تھا باغ کے اندر اور کچھ اپنے ملازم بھی لے کر آیا تھا۔ ان سے دوستی کرنے کے بعد ان سے بات کی کہ کل آ کر اس باغ کے پھل توڑے جائیں گے۔ تو جب ہمیں یہ بات معلوم ہوئی تو ہمیں ایسا لگا ہے کہ ہمارا گھر اور ہمارا آشیانہ اجڑنے والا ہے۔ تو کبوتر نے تسلی دیتے ہوئے اپنے بچوں کو کہا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اس باغ کا مالک کل نہیں آئے گا باغ کا پھل توڑنے کے لیے۔ بچے خوش ہو گئے۔ رات گزری، کل کا دن آیا۔ حقیقتاً وہ باغ کا مالک جو تھا وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ پھل توڑنے نہ آ سکا۔ دن گزر گیا، 2 دن گزرے، 4 دن گزرے۔ پھر ایک دن کبوتر دوبارہ اپنے آشیانے سے نکلا دانہ تلاش کرنے کے لیے، واپس آیا۔ کبوتر کے بچے پریشان تھے۔ پھر کبوتر نے اس پریشانی کی وجہ پوچھی اور کہا، مجھے ساری بات بتائی جائے۔ بچوں نے کہا، آج پھر باغ کا مالک آیا تھا اور اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ بات نہیں کی، بلکہ باغ کا مالک اپنے بیٹے کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بتاتے ہوئے کہا کہ میری کچھ لوگوں کے ساتھ بات ہوئی تھی لیکن وہ نہ آ سکے کسی وجہ سے، لیکن کل انہوں نے میرے ساتھ پکا وعدہ کیا ہے کہ وہ آ کر اس باغ کے پھل توڑیں گے۔ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کل یہ ہمارا آشیانہ اور یہ ہمارا گھر اجڑ جائے گا۔ تو پھر ایک مرتبہ کبوتر اپنے بچوں کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کل بھی اس باغ کا مالک نہیں آ سکے گا۔ بہرحال رات ہوئی، صبح ہوئی کل کی۔ حقیقتاً ایسا ہوا کہ دوسرے دن بھی اس باغ کا مالک ان لوگوں کے ہمراہ، اپنے دوستوں کے ہمراہ، ملازموں کے ہمراہ باغ کا پھل توڑنے نہ آ سکا۔ تو بہرحال کچھ دن گزرے، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر جب کبوتر آشیانے سے دانہ لینے کے لیے نکلا تو واپس آیا، بچے پھر اداس تھے، بچے پھر غم زدہ تھے۔ کبوتر نے وجہ پوچھی تو بچوں نے کہا، ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمارا آشیانہ اجڑ کر رہے گا۔ پوچھا گیا، وہ کیسے معلوم ہوا تمہیں؟ تو ان کبوتر کے بچوں نے کہا، آج باغ کا مالک آیا تھا اور اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا، مجھے اپنے دوستوں پر بھروسہ نہیں ہے،
آج کے دور میں کوئی کسی کا نہیں ہے، میری بات انہوں نے نہیں مانی، لہٰذا کل میں خود آ کر اس باغ کے پھل توڑوں گا۔ تو جب یہ بات کبوتر کے بچوں نے کبوتر کو بتائی تو پھر کبوتر نے کہا بیٹا اب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا یہ گھر اجڑ جائے گا، ہمارا گھونسلہ چھن جائے گا، ہمارا یہ گھر برباد ہو جائے گا، کیونکہ پہلے وہ باغ کا مالک اپنے دوستوں پر بھروسہ رکھتا تھا، اپنے یاروں پر اور ملازموں پر بھروسہ رکھتا تھا، لیکن آج اس کا یہ بھروسہ، اس کی یہ امید ٹوٹ گئی ہے، کل یہ خود آ کر واقعی یہ اس باغ کے پھل توڑے گا۔ یاد رکھیں دوستو، اگر ہم کسی دوسرے پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اس کا بھروسہ ہمیں نقصان دے سکتا ہے، اس کا بھروسہ ہمیں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں آج کے دور کے اندر کسی پر بھروسہ نہ رکھیں، کیونکہ وہ بھروسہ انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ہمیشہ خود پر بھروسہ رکھیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اپنے کام پر توجہ دیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کس طرح اپنے کام کے اندر کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب فرما دیں، اور اگر آپ ہمارے اس بات سے متفق ہیں تو پھر صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال مجھے آپ کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالی مجھے آپ کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیک اعمال، نیک افعال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔